حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والقول والامتنان، وصلاة وسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلان، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة والباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا فيا رحم الله من أحيا أمرنا. اور رمضان کا چاند صبح عالم پر نمودار ہو گیا ہے، اور یہ چاند گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نمودار ہو گیا ہو اور اہل بیت سے عشق رکھنے والے خوشی مان رہے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب اہل بیت کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہم بھی غم مناتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم بھی خوشی مناتے ہیں. ہماری کوئی خوشی نہیں، ہمارا کوئی غم نہیں. اگر اہل بیت کے گھر میں کوئی غم ہو، اپنی خوشی بھول کر ان کا غم مناتے ہیں، اور اگر ان کے گھر میں کوئی غم کا ماحول ہو، اپنی خوشی بھول جاتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں. اور اگر ان کے گھر میں خوشی ہو تو اپنے غموں کو بھلا دیتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر میں خوشی کو مناتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی محرم آیا، ہمارے تن پر سیاہ لباس آ گئے، ہمارے گھروں پر سیاہ پارچے آویزاں ہو گئے. ہمارے بچوں کو اسی طرح سے گھر میں تربیت دی جاتی ہے اور دی جاتی نہیں چاہیے کہ بچوں دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل بیت پر مظالم کا پہاڑ توڑتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ایک ایک دن اہل بیت اطہار پر بڑا غمناک اور بہت ہی حزن والا ہوا ہے. جانتے ہیں اہل مدینہ کیسے پتا کرتے تھے کہ ماہ محرم کا چاند ہو گیا ہے؟ چھتوں پر جا کر محرم کا چاند دیکھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. گھروں سے نکلتے تھے
نئے چاند کو تلاش کرتے تھے، نہیں ملتے تھے۔ مدینہ والوں کو کیسے خبر ہوتی تھی محرم الحرام کے چاند کے نمودار ہونے کی؟ کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازوں کا بلند ہو جانا مدینے والوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ ماہ محرم کا آغاز ہو گیا۔ یہ غم کوئی عام غم نہیں ہے عزیزو، ہوتا ہی ہے کہ جو نعمت انسان کو ملی ہوئی ہو نا، اس کی قدر کرنا ایک الگ بات، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی انسان کی۔ میری سلامت آنکھیں جب تک ہیں تب تک میں ان سے یا ان کے بارے میں اتنی متوجہ نہیں ہوں، اتنا متوجہ اور اتنی توجہ مجھے نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے چھوٹے موٹے انفیکشن کی وجہ سے اگر آنکھ بند ہو جائے کچھ دنوں کے لیے عارضی بیماری کی وجہ سے اور دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے، تو جن دنوں میں اپنی ایک آنکھ کو استعمال نہیں کر سکتا ان دنوں میں مجھے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی کام کی چیز ہے۔ یہ انگوٹھا جو ہمارے پاس ہے سلامت ہے، ہر کام میں ہم اس سے استعمال کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے اگر یہ انگوٹھا غائب ہو جائے، نہ ہو، پروردگار سارے مومنین کو سلامت رکھے، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر یہ ہمارے پاس نعمت نہ ہو تو ہم کیا کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ایک جملے میں سمجھا دوں، اگر ایک انگوٹھا نہ ہو نا ان 5 انگلیوں میں سے تو یہ 4 انگلیاں بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ اگر آپ تجربہ کر لیجیے گا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے نا، عزاء حسین ابن علی، کون تڑپتا ہے اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے؟ میں کیا خدمت میں آپ کی عرض کروں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا ملائکہ آسمان سے زمین پر آنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں۔ خدا ایک مرتبہ مجھے اجازت دے دے کہ میں فرش عزاء حسین ابن علی کے لیے چلا جاؤں، ایک مرتبہ۔ بہت سارے واقعات ایسے اعتبار سے میں اس کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں آمد ماہ محرم کے اعتبار سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے وقت پہ زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن جتنا عرض کر سکا، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے زمین پر، تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے لوگ اہتمام انتظام کرتے ہیں۔ کوئی زمین لگاتا ہے، کوئی فرش بچھاتا ہے، کوئی علم سجاتا ہے، کوئی تابوت برآمد کرتا ہے، کوئی مجلس سے اللہ برپا کرتا ہے، کوئی اپنے بچے کو بٹھا کر اسے اس کی ذہنی سطح کے مطابق سمجھاتا ہے کہ آقا حسین اور ان کے گھر والوں پر کیا مظالم ہوئے۔ مگر آسمان والوں کو اللہ کس طرح سے جمع کر کے حسین ابن علی کا غم منواتا ہے وہ سنیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے مولا و آقا نواسہ رسول، دل بند فاطمہ زہرا، علی کے دل کا ٹکڑا، مولا حسین کا خون آلودہ کردہ پروردگار آسمانوں پر آویزہ کر دیتا ہے اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کتے کے گرد جمع ہو جاؤ۔ سارے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، اس پھٹے ہوئے کتے کو دیکھتے ہیں، اس خون میں ڈوبے ہوئے کتے کو دیکھتے ہیں، روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، چھیبل کرتے جاتے ہیں، مبا کرتے جاتے ہیں۔ یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ عزاداری حسین ابن علی۔ اور حضرت سلطان العرب ولجم آقا الحسن مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میں اپنے بابا یعنی کہ ساتویں امام یعنی کہ امام کاظم علیہ السلام ان کو میں ہنستا ہوا نہیں دیکھتا، ہنستا ہوا نہیں دیکھتا۔ اور جیسے جیسے عاشورہ قریب آتا تھا اور عاشور کا دن جب آپ پہنچتا تھا تو مولا چیخ چیخ کر روتے تھے، زور زور سے مولا گریا کرتے تھے اور ماتم کرتے تھے، اپنا گریباں چاک کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہائے یہی وہ دن تھا کہ جس دن ہمارے حسین ابن علی کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ کربلا کی زمین پر بے گور کفن نہیں کرتے۔
معلوم یہ کیا ہے، مگر اتنا طے ہے زمانے گزر گئے، مہینے گزر گئے، ادوار گزر گئے، سال گزر گئے، نسلیں کٹ گئی، پشتیں چلی گئی، مگر حسین ابن علی کا غم کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اسے کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے یاد رکھ لیجیے، روکا نہیں جا سکتا۔ کیوں روکا نہیں جا سکتا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب جب اس غم کو روکنے کی دبانے کی کوششیں کی گئی، اسے اور چار چاند لگے، یہ اور ابھر کر بلند ہوا ہے۔ جب جب اس غم کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اے عزاداران حسین ابن علی، اے ماتم داران حسین ابن علی، اے سوگواران مظلوم کربلا، آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے پورے تاریخ میں کہ جب جب حسین کی غم پر پابندی لگائی گئی تو غم کو منایا جاتا تھا، مگر ہوا یہ کہ نئے نئے طریقے غم حسین ابن علی کو برپا کرنے کی ایجاد ہوتے رہے۔ ماں پورے بغداد شہر سے باہر نکل کر اپنے بچوں کو لے جا رہی ہے، عاشور کی عصر کا وقت ہے، ایک کونے میں بیٹھی کہتی ہے بچوں دیکھو میں تمہیں واقعہ سناتی ہوں، اس واقعے کو غور سے سن کر یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ واقعہ جب میں تمہیں سنا لوں گی پھر میں تم سے پوچھوں گی، اس لیے تم یاد رکھ لینا اس واقعے کو۔ اور وہ ماں آقا حسین علیہ السلام کے مسائل بیان کرتی ہے اپنے بچوں سے، اور وہ بچے اچھی طرح سے ان مسائل کے واقعات اور اس مقتل کو یاد کر لیتے ہیں۔ جیسے ماں بیان کرتی ہے تو بچے یاد تو کر لیتے ہیں، مگر چونکہ اس واقعے کے بیان میں نونہالوں کے قتل کا، نونہالوں کی شہادت کا، 6 مہینے کے بچے کو چھوٹے سے گلے پر اتنا بڑا تیر مار کر تیر مارنے کا ذکر تھا، بچے بھی برداشت نہ کر سکے، رونے لگے۔ جب بچے رو چکے مسائل کربلا کو سن کر، تو اب ماں نے کہا بچوں سنا کچھ یاد رہا؟ ہاں ماں کچھ یاد رہا، کچھ یاد نہیں رہا۔ کہا بچوں جتنا یاد رہا اتنا ہی مجھے سنا دو، جتنا ہی یاد رہا اتنا ہی مجھے سنا دو۔ بچوں نے ماں سے سنا ہوا کربلا کا واقعہ اور کربلا کے مسائل کی گزار اپنی ماں کو خود سنائی ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ماں سے سن کر بچے رو رہے تھے، اب بچوں سے سن کر ماں رو رہے۔ یہ غم کیا ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے منایا تو منایا جائے گا؟ کیا حسین ابن علی علیہ السلام محتاج ہے کہ غم منائے؟ ہم کون کا غم منایا جائے گا؟ جس حسین کا غم منانے کے لیے پروردگار عالم حسین آقا کا خون آلو کا کتا آویزہ کر کے ملائکہ کو جمع کر کے ان سے بھی کیا کروا رہا ہے، قطعاً حسین آقا محتاج نہیں ہے کہ انسان اگر روئے تو ان کی اداکاری ہوگی۔ ہر دور کے اندر آپ دیکھیے، میں بات کو زیادہ بلانی نہیں کرنا چاہتا تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی اتنے رونے والے نظر آتے ہیں؟ اور انسانوں میں تو گروہ ہے نا، کتنے سارے گروہ ہیں، اور گروہ کا زیادہ ہونا اختلاف کی بات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ دسترخوان حسین ابن علی جو ہے نا، کیوں آپ مجھے تو بتا رہے ہیں کوئی دلیل؟ دعویٰ تو سن لیا آپ کا دلیل، مجھے یہ بتائیے حسین ابن علی کس کے امام ہیں؟ انسانیت کے امام ہے یا نہیں ہے؟ حسین ابن علی شیعوں کے امام ہیں؟ مجھے بتا دیجیے کہیں سے کہ حسین ابن علی کو اللہ نے صرف شیعوں کا امام بنا کر بھیجا ہو۔ امام حسین کی امامت کا نفوذ صرف انسانوں پر بھی نہیں ہے، اب اس سے بھی ایک مرحلہ آگے کی بات کر رہا ہوں۔ مولا حسین ابن علی کی امامت کا نفوذ انسانوں پر بھی ہے، احجار پر بھی ہے، حجر پر بھی ہے، شجر پر بھی ہے، نباتات پر بھی ہے، جمادات پر بھی ہے۔ جس پر اللہ کی مخلوق ہونا صادق آتا ہے، اس پر امام حسین کی امامت کا نفوذ ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
بن جائے. اب یہ مت دیکھنا کہ حسین کی امامت کہاں جا رہی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر لینا کہ اللہ کس کس شے کا رب ہے. جس جس پر اس نے اپنی ربوبیت کو نافذ کیا، اپنے حسین کی امامت کو بھی اس پر نافذ کیا. اور یہ وعدہ اللہ کا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. یہ میرا وعدہ ہے کہ ہدایت میں کروں گا. اب جہاں جہاں پر کوئی ہدایت لینے والا ہوگا، ہدایت دینے والا اللہ کی طرف سے آنے والا امام وہاں تک پہنچ رہا ہوگا. یہ بات کوئی کنفائنڈ بات نہیں ہے، محصور اور محدود بات نہیں ہے. بات یاد رکھیے گا. تو یہ غم جو ہم اور آپ ہوتے ہیں نا، آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، جو کوئی پاکیزہ خون ہوگا اس میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر وہ اپنی فطرت پر، میں نے بھی کہا نا کہ یہ دسترخوان ہر انسان کے لیے کھلا ہے، جو آنا چاہے آ سکتا ہے. مجھے آپ کو حق نہیں ہے کہ میں کسی آنے والے کو روک لوں، یا مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے. میں پوچھوں کہ تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ امام بارگاہ میں؟ تیرا تو تعلق نہیں ہے. کہا نہیں، یہ خود نہیں آیا ہے، اسے کسی نے بلایا ہے، کوئی آیا ہے. یہ خود نہیں آیا، اسے کسی نے بلایا ہے، کوئی آیا ہے. اور جسے حسین دعوت دے دے، اس کی دعوت کو کوئی رد کرنے والے ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. کوئی اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنے نماز روزوں پر ناز کرتا ہے. یہ پھر آنے والے دنوں میں کہیں اب جو دامن وقت تک ہو چکا. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے، اپنی نماز روزوں پر ناز مت کیجیے گا. اس لیے کہ اگر کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہتے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میری نمازیں مجھے جنت میں پہنچا دے گی، خاموشی کاری ہو گئی نا، ہو گئی نا خاموشی کاری. اس کا مطلب کہ ہم اور آپ اپنی زیست میں، اپنے وجود میں، اپنے آپ میں جانتے ہیں کہ اگر بچانے والے نہ ہوں تو بچنا قیامت میں ناممکن ہے. تو یہ انسان کیا تھا جو رونا ہے نا ہمارا، کہتے ہیں بہت رو لیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے ہم حسین رونا، لیکن میں خاموش ہو جاؤں گا. رونا بند نہیں ہوگا حسین پر، رونا بند نہیں. رونے والے تو حسین پر روتے رہیں گے. صلی اللہ علیہ باقینا علی حسین. اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے درود ہو ان پر کہ جو حسین پر دعا کرنے والے ہیں. اب انشاءاللہ کل دعا ہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں ایک بات بس عرض کر دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ موضوع کا باقاعدہ آغاز بھی آپ کی خدمت میں کل سے بشرط حیات و توفیق ہوگا. اور موضوع سخن جو رکھا گیا ہے وہ زیارت وارثہ آقا عبداللہ بن حسین علیہ السلام رکھا گیا. بڑے اثرات ہیں زیارت وارثہ میں، اور کچھ ایک آئمہ کائنات علیہ السلام کی حدیثوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جاتا ہے. آج مقدماتی گفتگو، تمہیدی گفتگو تھی، اور فضیلت فرش عزا، ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں تا حد حیات، تا حد عافیت، تا حد زندگی نصیب کرتا رہے. اس پاکیزہ فرش پر آ کر بیٹھنا، تو فرش پر آ کر بیٹھتے تو ہیں، مگر اس فرش پر آ کر بیٹھنے کے آداب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں کی جاتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان ساتھ ساتھ تازہ ہوتا رہے. ایمان تو تازہ ہوگا، خاص طور سے پھر اس فرش کی فضیلت کا بھی پتہ چلے گا. یہ فرش ہے کیا، اس کی قدر منزلت، اس کی عظمت، اس کی بلندی کیا ہے. دکھنے میں زمین ہے یہ جہاں ہم اور آپ آ کر بیٹھتے ہیں نا آقا حسین کی مجلس میں، یہ دکھنے میں زمین ہے، حقیقت میں اس کی حیثیت آسمانوں سے کم نہیں ہے. حدیثوں سے آپ کی خدمت میں کروں گا. تو یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ کس سوال کا جواب ہے. یاد کیجئے جس غریب حسین پر ہوتے ہیں، جس مظلوم پیاسے بے وطن پردیسی حسین پر مراد ہوتے ہیں، جب دنیا میں تشریف لائے تھے اور اپنے نانا کی گود میں تھے. نانا
اپنے نواسے کا چہرہ دیکھ کے بہت خوش تھے. ہنستا ہوا رسول ایک مرتبہ رونے لگا. بیٹی اپنے بابا کو خوش دیکھ کر خوش تھی، مگر جب بابا کو روتا دیکھا تو بیٹی کا دل مضطرب ہو گیا، بیٹا سو گیا. بیٹی نے رو کر پوچھا بابا کیوں روتے ہیں؟ آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا اس دنیا میں آیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ کب زہرا یہ جس حسین کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہوں، ابھی جبریل آئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ جس حسین کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اسی حسین کو کربلا کے دشت میں، کربلا کے صحرا میں، ریگستان میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ بڑی ظلم اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا. آپ سوچئے کہ نانا برداشت نہیں کر سکتا اپنے نواسے اور اپنے بیٹے کی مظلومیت کا بیان جبریل سے سن کر نانا برداشت نہیں کر سکتے. تو ماں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کہ کل جب میرے اس بیٹے پر مشکل کھڑی ہوگی تو آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا. علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا ان کا بھائی، میرے بیٹے کا بھائی حسن ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہوگا. تیرا بیٹا اکیلا تب تنہا ہوگا کربلا میں. اب جب ماں کا دل بے چین تھا تو اب سوچئے کیا سوال کیا ہوگا ماں نے. ماں نے سوال کیا بابا ایسا موقع ہے یہ کہ اب جو جملہ آئے گا نا، یہ جملہ ہمیں اپنے سینوں پہ رکھ لینا ہے، کیونکہ اب وہ گھڑی ہے کہ ماں کو پتا چل گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے اللہ پر قربان ہونے والا ہے اور بڑی مصیبت اس بچے پر آنے والی ہے. اب ماں کچھ مانگ رہی ہے اپنے بابا سے، اور وہ سوال یہ ہے بابا یہ بتائیں کہ جب آپ نہ رہیں گے، علی بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے، تو جب حسین کو بے دردی سے ظلم و جفا سے مار دیا جائے گا تو میرے اس بچے پر روئے گا کون روئے گا؟ اتنا اہم اور اتنی اہم چیز ہے یہ رونا کہ سیدہ زہرا یہ پوچھ رہی ہے بابا یہ بتائیے جب حسین نہ رہیں گے تو میرے بیٹے پر کون روئے گا؟ تاکہ اللہ تیرے حسین پر رونے کے لیے، اللہ تیرے حسین پر رونے کے لیے ایک قوم کو خلق کرے گا. جس قوم کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئیں گے، اس قوم کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، اس قوم کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر گریا کریں گے، اور اس قوم کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر گریا کریں گی. اگر یہ رونا کوئی اہم شے نہ ہوتا تو زہرائے مرضیہ جو اہم شے ہوتی ولادت حسین کے وقت اس شے کا سوال رسول سے کرتے ہیں. اب کبھی اس رونے کو اپنے دامن سے جدا نہ کرنا. بس عزیزو آج وہ دن تھا کہ جب حسین اپنی نانا کی گود میں ہے، اور ایک وہ دن آیا کہ جب مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے حسین اپنے نانا کی قبر پر جا کر گرا. آج نانا نے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا اور کل حسین نے خود کو نانا کی قبر پر گرایا ہوا. اور جناب آقا حسین یہ کہتے نانا اب مدینہ تیرے حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا، اور نانا تیرا حسین اب مدینہ سے جا رہا ہے. اب سوچیں کہ جس مدینہ کی مٹی کی خوشبو بھی حسین ابن علی کے لیے کتنی قیمتی ہوگی، اس مدینہ کو چھوڑنا آقا حسین کے لیے کتنا دردناک ہوگا. کتنا دردناک. نانا بنی ہے، مادر گرامی بنی ہے، مگر آقا حسین نے کہا کہ آپ سے کیا وعدہ جو پورا کرنا ہے نانا، تو اسے لیے مجھے مدینہ سے جانا ہوگا. جب نانا کی قبر پر آئے تھے نا تو وقار و سکینت کے ساتھ ایک ایک قدم جماتے آ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اپنے نانا کی قبر کی طرف سر کو جھکائے ہوئے حسین ابن علی بن رہے تھے. اب جب نانا کی قبر کی زیارت کر لی، غش آ گیا، اور آخری جملہ جو غش آنے سے پہلے مولا حسین نے کہا تھا وہ جملہ یہ تھا نانا اپنے نواسے کو اپنے ساتھ قبر میں سنا دو. سوچیے حسین کا دل کتنا دکھا ہوا ہے، حسین کا دل کتنا غمزدہ ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں نانا ارے اپنی باہوں کو پھیلانے سے مادر گرامی نے بندے کفن کھول کر اپنے حسین کو سینے سے لگایا تھا، اسی طرح سے اپنے
وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار اپنے واسطہ محمد و محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگار فرش عطا فرمانے والے تمام ہی مومنین کی عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار جو عاشقان حسین بن علی ہے سب کے دلوں میں دل ٹکڑی آگ چکنی محبت حسین، محبت اولاد حسین، محبت اولاد رسول میں اضافہ فرما. پروردگار جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا سب کو بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں صحت میں، عافیت میں، رزق تاکہ ہم اس صحت کو، عافیت کو، رزق کو تیرے دین کی خاطر استعمال کر سکیں. امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ایمان کے مخلصان و انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.